ادھر سے صرف اور صرف ذاتیات پر تبصرہ چل رہا ہے. ابھی تک کوئی دلیل یا دلیل کا کوئی خاصا جواب نہیں آیا ہے. ایک چھوٹا آیا تھا، چونچو کا مربع آیا تھا، ٹوپا آیا تھا، فلانا آیا تھا. یہ سب کا یہ میدان یا یہ اسٹیج اس سب چیزوں کا نہیں ہے. ورنہ تبصرے تو ہم بھی بہت اچھا کرنا جانتے ہیں. ان کی طرف سے ایک صاحب آئے تھے جنہیں یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ شعر آ رہے ہیں. تبصرہ طرح آ رہا ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ بہت زبردست تبصرہ آیا تھا. چھوٹی سی بات کہہ دوں، کہہ رہے تھے آپ کی روایت کا آپریشن کریں گے. آپریشن کی ضرورت ان کو خود کو ہے. ادھر سے ترجمان محترم آئے. پہلے تو ان فرد کی ہم خبر لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم اطرتی اور اطرتی کو بہت، یعنی اہل بیت کو بہت فضیلت دیتے ہیں، ان کا بہت اکرام کرتے ہیں، اور جتنی دیر بول کے گئے ہیں اطرتی والی حدیث کی تضعیف ہی کرتے رہے. اور اطرتی والی حدیث میں اہل بیت کی تعظیم کی گئی ہے. اب آپ خود ہی مناظر لے لیں، خود ہی سمجھ لیں کہ یہ اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں یا تنقیص کرتے ہیں. اس کے علاوہ ادھر سے ترجمان صاحب آئے تھے اور عقائد سے ثابت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانو گے تو ایک تجسیم لازم آئے گی، اور فلانا اور فلانا. عقیدہ تحاویہ تو آپ کی اسی دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں آپ نے اگر غور سے پڑھا ہوگا تو ایک عقیدہ ہے محیط بکل شیء وفوقہ، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے اوپر ہے. اسی کو ہم نے ثابت کیا ہے. اس کی وجہ سے ہم تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے اور آپ کے امام طحاوی اہل سنت والجماعت ہی میں رہے ہیں. کیسا دوغلا بن رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کہہ کے گئے ہیں کہ ان کو کچھ عقیدے کی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں عقیدے پڑھ کر سنا دوں تو آپ پوری رات گزر جائے. میں صحیح سے بتا رہا ہوں، ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا لیکن میں خاموش نہیں ہوں گا. الحمدللہ عقیدہ طحاویہ کا حافظ ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اگر کہیں تو کچھ تھوڑا پڑھ کر سنا سکتا ہوں. اساتذہ اجازت دیں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. بہرحال میں مناظرے کو آگے بڑھاتا ہوں. کہہ رہے ہیں تھوڑا سا سنا دیں. میں سنا دیتا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں. ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا یفنی ولا یبید ولا یکون الا ما یرید. گواہی مل گئی. بہرحال مناظرے کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت کم ہے. صرف ہماری طرف سے ایک فرق باقی ہے. ایک بات دھیان سے رکھیے، ایک بات دھیان میں رکھیے گا. میں آخر میں دیوبندیت پر بہت عجیب و قسم کے آپ کو تو لگیں گے لیکن بہت سخت سوالات اٹھانے والا ہوں. آپ حضرات سنیے، آپ کو خود اندازہ ہوگا آپ کس دیوبندیت کی اتباع کر رہے ہیں. بہرحال اس موقع پر میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے سلسلے میں ان کا نظریہ بھی معتدل نہیں ہے. یعنی وہ حد اعتدال سے اس میں بھی یہ لوگ پار ہو گئے ہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ مخالف پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہوتی کوئی غلطی ہوئی ہے. بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم غلط کو غلط کہیں گے اور سچ کو اور صحیح کو صحیح کہیں گے. ہاں ہم پوری تعظیم کرتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، لیکن اگر ان کے درمیان کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو ناگوار ہیں تو ان کا ذکر کر کے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ فلانے صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے. اگر کسی صحابی سے کوئی صحابی کسی غلط فعل کا ارتکاب کر لیتے ہیں، سریقہ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو ہم اس کا تذکرہ کر کے بتائیں گے ہاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے. لیکن جماعت صحابہ کی ہم تنقیص نہیں کریں گے. اسی کا نام معتدل، اسی کا نام اعتدال ہے. اب اس پر میں مفصل گفتگو کرنے کے لیے اپنے ایک فرد مولوی سعادت امروہی کو بلا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حضرات، اساتذہ کرام اور رفقائے بزم، اپنے دامن کے لیے خود خار چنے ہیں تم نے، اپنے دامن کے لیے خود خار چنے ہیں تم نے. اب یہ چبھتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے؟ سامعین، بہت دیر سے ذریت کی بات چل رہی ہے.
اگر ذریت ہی کا جلوہ دیکھنا ہے تو میرے خیال سے اگلی جمعرات کو مناظرہ ذریت سے ہی رکھ لیا جائے، کیا خیال ہے؟ بات ابھی ہمارے ترجمان صاحب آئے تھے اور تفسیر کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ ذاتیات پر تفسیر ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ اکابر کا پاس ہے ورنہ، کچھ اکابر کا پاس ہے ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ خیر، اعتدال والا مسلک دیوبندیت ہے یا نہیں ہے؟ بہت دیر سے بات اس پر چل رہی ہے کہ دیوبندیت اہل السنہ والجماعہ کی حقیقی مصداق جماعت ہے یا نہیں ہے، دیوبندیت کے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے یا نہیں، دیوبندیت کے اندر اعتدال کس حد تک پایا جاتا ہے۔ ادھر سے شروع سے ترجمان صاحب بار بار کتاب اٹھاتے اور پیش کرتے ہیں، کبھی حضرت مفتی ضعیف صاحب کے حوالے سے، کبھی کسی کے حوالے سے، لیکن وہی ہے میٹھی میٹھی ہپ ہپ کڑوی کڑوی تھو تھو۔ مفتی سعید صاحب کا اتنا حوالے پیش کر رہے تھے، ذرا مفتی سعید صاحب کا وہ قول بھی تو سنا دیتے کہ پہلے زمانے میں دیوبندیت ایک بالش بریلویت سے دور تھی، اب تو دیوبندیت بریلویت کے گود میں بیٹھی ہے۔ یہ والا قول آپ کی یاد نہیں رہا کیا؟ اس قول کو بھی ذرا بیان کر دیتے مفتی سعید صاحب کے۔ جو دور رس نگاہیں ہوتی ہیں اور جو اکابر ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے دیوبندیت میں، اسی لیے حضرت نے کہا ہے، اور آپ کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو ان کی خود نوشت سوانح ہے یادیں کے نام سے، اس کی پہلی لائن میں لکھتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہوئے اور لکھتے ہوئے مجھے اس لیے تامل ہوتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ ان کا حوالہ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ بہرحال صحابہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ اعتدال کا مطلب تو یہی ہے نا کہ بھائی جو بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہو اور جو بات غلط ہے اس کو غلط کہو۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کو سروں کا تاج مانتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے شیعہ مانتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، لیکن آپ کی طرح نہیں۔ تنقید صرف غیروں پہ کرنا بجا نہیں، اپنوں کو تو آپ ذرا دیکھتے چلیے۔ خیر، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے، آپ اس بات کا الزام مت دینا، ادھر سے بار بار حدیث پیش کی جائے گی کہ سب صحابہ کفر ہے اور صحابہ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ میں ہر بات مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فوارے کے پاس کسی طالب علم نے گالی دی اور اس کے ایک ساتھی نے اس کو سنا اور کمرے میں جا کر اس پر تبصرہ کیا، یار بڑا خراب آدمی دارالعلوم میں فوارے کے سامنے کھڑا ہو کر گالی دے رہا ہے، تو اس کو بھائی تنقید کہیں گے؟ بھائی اس نے ایک چیز دیکھی ہے، اس نے ایک چیز کو دیکھا ہے، ایک واقعہ دیکھا ہے، اس کو صحیح صحیح بیان کر دیا، تو ہم جو بات پیش کریں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات پیش کریں گے۔ ہم پر سب صحابہ کے الزام مت لگانا۔ جو جن آیات کے اندر صحابہ کی خامیوں کو، صحابہ کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو بیان کیا گیا ہے، ہم ان کو پیش کریں گے، اس لیے ادھر سے کھڑے کر یہ الزام مت لگا دینا کہ یہ صحابہ کو گالیاں دے رہے تھے۔ دوسری بات، سب سے آسان مثال، اور آپ تو عالمی ادارے کے طالب علم ہیں، اگر آپ نے اس کو بھی نہیں سمجھا پھر سوالات اٹھیں گے عالمی ادارے پر۔ وہ مثال کیا ہے؟ سب سے بڑی بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم تک دین کے پہنچانے میں واسطہ ہے۔ اس کو ذرا ایک مثال سمجھیے۔ ہم کہتے ہیں ہم اعتدال کے ساتھ مانتے ہیں، ہر کسی کو مانتے ہیں۔ آپ کے دارالعلوم کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، اس میں کوئی اصول ہے کہ اگر کسی طالب علم نے اس ضابطے کی خلاف ورزی کی تو اس کا اخراج کر دیا جائے گا۔ اب کسی طالب علم سے دارالعلوم کے ضابطے کی خلاف ورزی ہو گئی اور چوتھے گھنٹے میں اس کو دفتر تعلیمات میں ناظم صاحب نے طلب کیا اور اس سے کہا کہ بھائی اپنا بوریا بستر باندھ لو، تمہارا اخراج موبائل پکڑے جانے کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ طالب علم آیا، سامان باندھا، ابھی جا ہی رہا تھا، صدر گیٹ پر حضرت محتمم صاحب کہیں سفر میں جا رہے تھے، حضرت محتمم صاحب کے ہاتھ میں ایک لفافہ اور ایک درخواست تھی، کچھ تعلیمات کو پہنچانا تھا۔ اس نے کہا ذرا ادھر آؤ، یہ پرچہ ذرا تعلیمات میں دے دینا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس کا اخراج جس غلطی کی وجہ سے ہوا تھا کہ تعلیمات کو اس نے لفافہ دیا کہ حضرت محتمم صاحب نے دیا ہے، اب انتظامیہ کیا کبھی ایسا دارالعلوم کی تاریخ میں ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اخراج تو ہوا تھا لیکن یار تمہارے اخراج واپس لے جانا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے محتمم صاحب کا پیغام آخر ہم تک پہنچایا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟
بھائی وہ وہاں پر موجود تھا، حضرت محدث صاحب نے اس کے ذریعے پیغام بھجوا دیا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم تک دین کے پہنچانے میں واسطہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کہ جس طرح اس پیغام پہنچانے کی وجہ سے اس طالب علم کا اخراج واپس نہیں لیا جا سکتا، اس کا اخراج ہوگا، اسی طرح اگر صحابہ کرام سے لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو بیان بھی کیا جائے گا اور ان کو اسٹیجوں پر بیان کیا جائے گا. مثال سمجھ میں آ گئی نا؟ بالکل ماشاء. اور بہت دیر سے بات کر رہے تھے، یہی مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اعتدال پر ہے. بھائی جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو، جو غلط ہے اس کو غلط کہو. دوسری بات، ادھر سے بار بار تبصرے ہو رہے تھے. 2-3 مرحلوں کے بعد ایک صاحب ادھر سے یہاں اٹھ کر آئے. ہم نے ان سے نام پوچھا کہ بھائی آپ کا یہ نام؟ انہوں نے بتایا ناصر الدین دیوبندی. کہہ رہے تھے کہ بیوقوف لوگوں سے کہاں سے پالا پڑ گیا مناظرے کا. تو انہوں نے کہا یار ادھر بیٹھا تھا میں 2-3 مرحلوں سے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اس لیے ادھر اٹھ کر آ گیا. تو افراد آنے شروع ہو گئے ہیں ادھر، انشاءاللہ آخر مناظرے تک سارے ادھر ہی آ جائیں گے. اور دوسری بات، بارش کب ہوئی تھی؟ دیوبند میں بارش ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ بھائی یہ تو اہل حق پرستوں کی جماعت جو دیوبند آئی ہوئی ہے